کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خداوند متعال اس فرش عزا میں آپ تمام عزاداروں کا آنا قبول فرمائے۔ بیان ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو عرش کی جبین پر مشاہدہ کیا کہ تحریر تھا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں۔ جو حسین ابن علی کے دروازے پر آ گیا، جس نے یا حسین کہہ دیا، جو حسین ابن علی کے فرش عزا پر آیا، گریہ وزاری کی، آہ و بکا کی، حسین ابن علی کے غم میں شریک ہوا، وہ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مددگار قرار پایا۔ خداوند متعال نے اس کو ہدایت عطا کی، خداوند متعال نے اس فرش عزا کی بدولت اسے نجات عطا کی، اسے شفاعت عطا کی۔ بیان ہوا اس فرش عزا پر آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس فرش عزا کو بچھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس مجلس عزا کے انعقاد میں جد و جہد کرنا، اپنا کردار ادا کرنا، اپنا مال خرچ کرنا، یہ سعادت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، صرف اسے نصیب ہوتی ہے جس سے صدیقہ طاہرہ راضی ہوتی ہیں، جس کے مال کو ان مجالس عزا میں خرچ ہونے کے لیے شرف قبولیت بخشا جائے، وہی مجاز ہیں ان مجالس عزا میں اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ متقین سے قبول کرتا ہے، اور وہ جو صاحبان تقوی ہیں، وہ جو حقیقی عزادار ہیں، وہی حسین ابن علی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، پرچم لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، مجالس عزا کا انعقاد کرتے ہیں، خطیب بلاتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں، دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ انہیں صدیقہ طاہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ یہ وہ مجالس عزا ہیں کہ جن میں نورانی ہستیاں تشریف لاتی ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔
بیان ہوا کہ علماء علم میں، عرفان میں بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان جذبہ الہی کی آغوش میں خود کو قرار دے دے تو پھر اس انسان کی ہدایت اور نجات یقینی ہے۔ انسان کیسے خود کو جذبہ الہی کی آغوش میں قرار دے؟ تو یہاں بزرگان بیان کرتے ہیں کہ یہی شریعت مقدسہ مطہرہ اسلامیہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلند آواز سے درود پڑھیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج، جو وظائف واجبات کی صورت میں، مستحبات کی صورت میں بیان کر دیے ہیں، ان وظائف پر عمل کر کے ہی انسان جذبات الہی کی آغوش میں آ سکتا ہے۔ کوئی شخص بلند مرتبے پر، بلند رتبے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے پیروں تلے اللہ کے واجب الہی کو پامال کرتا ہو۔ یہ وہ فارمولے ہیں، یہ وہ کلیات ہیں، یہ جو کلی اصول ہیں جو خاتم الانبیاء نے بیان کر دیے اور خاتم الاوصیاء تک تمام وسیع انہی اصولوں کو بیان کرتے آئے ہیں، اور عصر غیبت کبریٰ میں تمام فقہا نے انہی اصولوں پر تاکید کی ہے کہ اگر کوئی فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے رتبے پر فائز ہونا چاہتا ہے تو اسے واجبات پر عمل کرنا ہے، محرمات کو ترک کرنا ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس راہ میں شارٹ کٹ استعمال کرے، مختصر راستہ اپنانا چاہتا ہے، ایسے راستے پر چلنا چاہتا ہے کہ وہ جلدی منزل مقصود پر پہنچ جائے، تو اس کے لیے علماء، فقہا، عرفا بیان کرتے ہیں کہ وہ حسین ابن علی کے فرش عزا پر آئے۔ بیان ہوا مرحوم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ انہوں نے 4 منزلیں بیان کی کہ جن منزلوں پر چل کے ایک انسان سالک بنتا ہے اور بقا باللہ کی منزل پر پہنچتا ہے۔ بیان ہوا اگر غور سے دیکھا جائے تو عرفان شیعی فقاہتی میں یہ 4 طریقے جو بیان کیے گئے ہیں فرش عزا میں اور عرفان عزا میں بھی موجود ہیں۔ بیان ہوا کہ یہ جذبہ جس کا نام ہماری زبان میں کشش ہے، انسان جب سید الشہداء کی مجلس عزا میں آتا ہے، سید الشہداء کی اس کشش میں خود کو قرار دیتا ہے، تو یہ شخص ایک ایسی کشش میں آ جاتا ہے، ایک ایسی حسینی کشش میں آ جاتا ہے کہ ہر وقت اس کے وجود میں حسین ابن علی حیات پذیر ہے، اس کے وجود کے ذرہ ذرہ میں حسین ابن علی موجود ہے۔ یہ کشش ایسی اس کے وجود میں راسخ اور پائیدار ہوئی ہے کہ یہ شخص حقیقی عزادار ہے، یہ شخص حقیقی حسینی ہے، یہ شخص حقیقی طور پر حسین ابن علی کی وجہ سے اس کو حیات مل رہی ہے اور یہ زندہ ہے۔ لہٰذا بیان ہوا کہ آپ اپنی زندگی میں ایسے افراد کو یقیناً دیکھ چکے ہوں گے کہ جہاں کہیں بھی وہ سیاہ پرچم کو دیکھتے ہیں تو حسین ابن علی کا نام لے کر روتے ہیں، اٹھتے ہیں تو یا حسین کہتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو یا حسین کہتے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے ایسے حسین ابن علی کا نام سن کر آنسوؤں کا فوارہ جاری ہوتا ہے کہ جیسے یہ حسین سے جدا نہیں ہے۔
ان کی کنڈیشن اور کیفیت کو جذبے کی کیفیت کہتے ہیں، لیکن یہ جذبہ جذبہ عزا ہے، جذبہ حسینی ہے۔ اس جذبے کے حصول کے لیے عنایت کی ضرورت ہے، صدیقہ طاہرہ کی عنایت چاہیے، صاحب العصر والزمان کی عنایت چاہیے۔ اس کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو کسی جد و جہد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف جذبہ ہے، صرف کشش ہے، اور کشش اس مقناطیس کی طرف سے آنی ہے، انسان نے خود ایجاد نہیں کرنی ہے۔ وہ مقناطیس ہے جو اپنی کشش سے عزادار کو کھینچ رہا ہے، اور یہ عزادار اس کی طرف کھچا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا جو اس کشش میں واقع ہو جائے اور اس کی یہ کیفیت پائیدار کہلائے، اسے کہا جاتا ہے یہ عزادار مجذوب ہے۔ اور دوسری کیفیت جو بیان کی کہ جس میں انسان کے اوپر ایک مختصر لمحے کے لیے ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے جسے جذبہ کہا جائے، جسے کشش حسینی کہا جائے، اور پھر وہ کیفیت انسان سے منقطع ہو جاتی ہے، انسان دوبارہ اس کیفیت کے حصول کے لیے جد و جہد کرتا ہے، دیکھتا ہے کہاں مجلس عزا ہو رہی ہے، وہاں مجلس عزا پر پہنچ جائے، اگر کہیں نہیں ہو رہی تو خود گھر میں فرش عزا بچھاتا ہے تاکہ وہ کیفیت حاصل ہو جائے۔ تو یہاں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، پہلے جذبہ پایا جاتا ہے، یعنی کشش پائی جاتی ہے، وہ کشش پائیدار نہیں ہوئی، اس کو اس کشش کی لذت محسوس ہوئی جو ایک موقت لمحے کے لیے تھی، کہ جسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس پر حال طاری ہوا، مجلس عزا میں بیٹھا، سید الشہداء کا ایسا مصائب سنا کہ رونے کے لیے دل کیا، اور مسلسل زار و قطار وہ کنڈیشن اور کیفیت اس کے وجود میں موجود ہے، اور یہ اس مجلس عزا میں زار و قطار رو رہا ہے۔ یہ ایک موقت اور عارضی کیفیت ہے کہ جو اس مجلس عزا میں اسے نصیب ہوئی ہے اور پھر منقطع ہو چکی ہے، یہ جذبے کی کیفیت ہے۔ اب یہ چاہتا ہے دوبارہ اس کے لیے کوشش کرے، جد و جہد کرے، تو دوبارہ دیکھتا ہے کہ وہ کون سا مقام ہے اور وہ کون سی حالت ہے کہ جس مقام میں، جس حالت میں مجھے وہ کیفیت حاصل ہوئی تھی۔ مجالس عزا میں جاتا ہے، لہٰذا دیکھا ہوگا بعض آپ نے، وہ کہتے ہیں فلاں خطیب کی مجلس سنتا ہوں تو میرے وجود میں ایک ایسی کیفیت ایجاد ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کی مجلس میں جاؤں، فلاں ذاکر مصائب پڑھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کے مصائب میں جا کر شریک ہوں۔ کیوں؟ چونکہ میرے وجود میں ایک کشش ایجاد ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کشش کو حاصل کرنے کے لیے جہاں کہیں وہ کشش حاصل ہونے کا امکان نظر آتا ہے، یہ عزادار پہنچ جاتا ہے۔ اس عزادار کو اگر عرفانی نگاہ میں دیکھا جائے تو مجذوب سالک کہا جاتا ہے، یہاں مجذوب عزادار کہلائے گا۔ اور تیسری کیفیت جو امام نے بیان کی، جسے اس جگہ پر اگر تطبیق کیا جائے فرش عزا پر، وہ ہے سالک مجذوب کی۔ سالک مجذوب ایک ایسی حالت ہے کہ انسان پر پہلے کبھی کشش کی کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، لیکن اسے معلوم ہے، علماء نے، فقہا نے، بزرگان نے، عزاداروں نے بیان کیا ہے کہ اگر تم فرش عزا پر جاؤ گے خلوص کے ساتھ تو تمہارے وجود میں سید الشہداء کی ایک ایسی کشش آئے گی جو تمہیں سید الشہداء کی طرف کھینچتے لے جائے گی۔ یہ اس نے سن رکھا ہے، کبھی اس کے لیے یہ کیفیت طاری نہیں ہوئی ہے، لہٰذا یہ کوشش کرتا ہے کہ بزرگ علماء نے جو راستے بیان کیے ہیں اس جذبے کے حصول کے لیے ان راستوں پر عمل کرے تاکہ وہ کیفیت کشش کو محسوس کر سکے اور یہ اپنے اندر اس جذبے کو ایجاد کر سکے۔ بس یہاں بھی دو مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ خود کی جد و جہد ہے، خود کی محنت ہے، پہلے سے جذبہ اور کشش نہیں دیکھی ہے،
خود کی محنت ہے، محنت کے نتیجے میں، جد و جہد کے نتیجے میں، توسل کے نتیجے میں، راز و نیاز کے نتیجے میں جذبے کی کیفیت تک پہنچ جاتا ہے۔ اسے سالک مجذوب یا سالک عزادار مجذوب کہا جائے گا۔ اور آخری وہ کیفیت کہ جس کیفیت میں یہ صرف جد و جہد کرتا ہے اور آخری وقت تک اس کو وہ کشش نصیب نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا مجالس میں آتا ہے، نیاز پکاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، بینر لگاتا ہے، فرش عزا بچھاتا ہے، سب کام کر لیتا ہے جو علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کشش کو محسوس نہیں کر پاتا، وہ کشش درک نہیں کر پاتا۔ لیکن ان تمام چاروں مراحل کو یہ حدیث شامل ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ اور حسین ابن علی اس آخری مرحلے میں موجود عزادار کو بھی نجات بخشیں گے کہ جو اس جذبے اور کشش کی تلاش میں حسین ابن علی کے فرش عزا پر آیا ہے۔ لہٰذا انہی مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شاعر نے کہا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ انسان ابھی سو رہا ہے، اس میں وہ جذبے کی کیفیت نہیں آئی ہے، اور اس جذبے کی کیفیت کے حصول کے لیے اسلام شرط نہیں ہے، مسلمان ہونا شرط نہیں ہے۔ حسین ابن علی کا دسترخوان اس قدر وسیع ہے کہ اس میں اگر غیر مسلم بھی آ کر بیٹھ جائے تو ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات اس کا مقدر بنے گی، اور حسین ابن علی اسے نجات عطا کریں گے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کل بیان ہوا مرحوم مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ وحید بہبہانی سے کہ جنہیں مجدد بھی کہا جاتا ہے، جنہیں استاد اکبر شیخنا الاعظم انصاری استاد اکبر کہا کرتے تھے، جنہیں مرحوم صاحب جواہر استاد اکبر کہا کرتے تھے، وحید بہبہانی، اور وہ خاتون جو نصرانی ہے، اور اس کے شوہر نے کہیں ذکر نہیں کیا کہ میری زوجہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام لائی۔ جذبے کی کیفیت ایجاد ہوئی، شوہر گریہ کر رہا ہے، یہ بھی آئی، سنا رسول خدا کے نواسے کے مصائب کو، گریہ کرنا شروع ہو گئی، تصمیم لی کہ حسین کے شہر میں جا کر حسین کی تعلیمات سے آشنائی حاصل کرے گی، زندگی کے آخری لمحات تک حسین ابن علی کے فرش عزا پر اور حرم حسینی کے جوار میں زندگی بسر کرے گی۔ وہ کیفیت اس کے اوپر حاصل ہوئی، کینسر ہوا، مر گئی، حسین ابن علی نے خود اپنے جوار میں بلا لیا، نہیں بیان کیا کہ یہ مسلمان تھا۔ یہ ایسے موارد کہ جن میں جذبات کی کشش اور کیفیت غیر مسلموں میں ایجاد ہوتی ہے، یہ آپ علماء کا کام ہے کہ بحث کریں، جستجو کریں کہ اب اس کا کیا کرنا ہے۔ آیا یہ مسلمان ہے، زبان سے کلمہ جاری نہیں کیا، یہ مسلمان نہیں ہے، لیکن کشش ہے حسین ابن علی کی، نہیں جانتا تعلیمات حسین ابن علی کو۔ یہ کوتاہی میری طرف سے ہے اور ہماری طرف سے ہے اور ہم جیسوں کی طرف سے ہے کہ جس نے اس غیر مسلم تک وہ معارف نہیں پہنچائے، لیکن وہ تو جد و جہد میں ہے، وہ تو اس جذبے کی کیفیت میں آ چکا ہے۔ وہ واقعہ پیش آیا کہ ایک عزادار نصرانی تھا، عیسائی تھا، اور وہ پاکستان میں زنجیر زنی کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اب لے گئے اس کو عیسائیوں کے پاس کہ بھئی یہ آپ کا ہے، اس کو دفناؤ۔ کہا نہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا ہوتا تو کلیسا میں مرتا، ہمارا تو نہیں ہے۔ آپ کی مجلس میں آیا، آپ کی عزاداری میں آیا، وہاں اس نے ماتم کیا، وہاں شہید ہوا، آپ جانے، آپ کا کام جانے، ہم نے دفن نہیں کرنا۔ اب مسلمانوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے نہیں دیکھا اس کے اسلام کو۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ انسان خود دیکھے
اور اپنے فقہا سے سوال کرے کہ ایسے مسائل میں کیا کیا جائے۔ لیکن یہ بات واضح ہے کہ اس شخص کو حسین ابن علی کی کشش کھینچ کے لائی ہے، اور یہ اب حسین ابن علی کی کشش میں یہاں تک آیا ہے، پس حسینی ضرور ہے۔ جیسے حسین ابن علی نے اس نصرانی کو نصرانی قبرستان سے نکال کر باب ساعہ کے نیچے اپنے حرم میں جگہ دی ہے، پس اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کے دروازے پر اگر نصرانی بھی آ جائے تو وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور قبول کر لیتے ہیں اور اسے اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کے ساتھ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جذبۃ من جذبات الرحمن تعاضی عبادت الثقلین، جذبات رحمان میں سے ایک جذبہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، اور فرش عزا میں آنے والے عزادار کا ایک آنسو فإن البقاء علیہ تحط العظام، حسین ابن علی پر گریہ کرنا کبیرہ گناہوں کو زائل کر دیتا ہے۔ تو پس یہ وہ کنڈیشن اور کیفیت ہے ایک انسان عزادار کی کہ حسین ابن علی ہاتھ کھول کے اس کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور اسے ایکسپٹ کرتے ہیں۔ وہ تاجر ہے، بغداد سے اس کا تعلق ہے، تجارت کرتا ہے، کسی عقل مند نے اس کو مشورہ دیا، بصرہ سے تعلق تھا، کسی نے اس کو کہا تم یہاں کہاں چھوٹے سے شہر میں تجارت کر رہے ہو، جاؤ بغداد جا کر تجارت کرو۔ اچھا کیا کروں، نصرانی ہے، کیا کروں، اپنا تمام اموال بیچ دو اور بغداد چلے جاؤ۔ کسی عقل مند نے مشورہ دیا، اس نے بھی ایکسپٹ کر لیا۔ راستے میں جا رہا ہے تو ڈاکو آ گئے، تمام اموال اس کا چھین کے لے گئے۔ اب اس کے پاس نہ مال ہے تجارت کے لیے، نہ کوئی نام ہے تجارت کا، چونکہ اس کو بغداد میں تو کوئی نہیں جانتا، اپنی روز کی روٹی کھانے کا محتاج ہے۔ کیا کرے، اب دیکھتا ہے جہاں کوئی اس کو کھانے کو چیز مل جاتی ہے وہ کھا لیتا ہے۔ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک کاروان ہے کہ جو جا رہا ہے کہیں زیارت کے لیے، چلو ان کے سامان کی اگر حفاظت کی جائے، نگرانی کی جائے، خیال رکھا جائے تو 2 وقت کی روٹی تو مل جائے گی، کچھ نہیں بھی ملے تو۔ یہ کاروان حسینی ہے، حسین ابن علی کی زیارت کے لیے کربلا جا رہا ہے، نصرانی کو بھی ساتھ لے لیا کہ ہمارے سامان کی حفاظت کرنا، کوئی علی بابا کوئی چور ہمیں آ کر نہ پڑ جائے۔ خوب ٹھیک ہے جی، اب وہ تمام کاروان حسین ابن علی کے حرم میں پہنچ گیا، زیارت میں مصروف ہے، اور اس کو سامان پر بٹھا دیا، حفاظت کرو۔ رات کا وقت ہے، یہ سو گیا۔ عالم رؤیا میں مشاہدہ کرتا ہے کہ حسین ابن علی اپنی قبر اطہر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے زائرین کے دیوان کے اندر نام مکتوب کرنے والے شخص کو مخاطب قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ سب زائرین کے نام لکھ کے لاؤ۔ سب کے نام لکھ کے لاتا ہے، کہا نہیں لسٹ ابھی ناقص ہے، جاؤ پھر لکھ کے لاؤ۔ پھر جاتا ہے، لسٹ بنا کر لاتا ہے، پھر لسٹ ناقص ہے۔ امام حسین کہتے ہیں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ تم لسٹ ناقص لے کر آ رہے ہو، کامل کیوں نہیں لے کر آتے؟ کہا مولا لسٹ کامل ہے، سوائے اس نصرانی کے میں نے ہر بندے کو شمار کیا ہے۔ کہا اسے کیوں شمار نہیں کیا؟ کہا یہ تو نصرانی ہے۔ کہا بے شک نصرانی ہو، کہاں کھڑا ہے یہ تو دیکھو۔ اب جب نصرانی اس رؤیا کو مشاہدہ کرتا ہے تو بیدار ہو جاتا ہے، زار و قطار گریہ و زاری میں مصروف ہے کہ کاروان والے آتے ہیں، پوچھتے ہیں بتاؤ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یہ قبر سے ایک نورانی ہستی نمودار ہوئی اور اس نے مجھے اپنے زائرین کی فہرست میں شامل کر دیا، مجھے بتاؤ یہ کون ہے، ان کا تعارف کراؤ، میں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اور ان کے آئین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ کہاں جا رہا تھا؟ بغداد۔ کیا کرنے جا رہا تھا؟ تجارت۔ قصد کیا تھا امام حسین کا؟ نہیں، لیکن فرش عزا اور حائر حسینی میں داخل ہوا، حسین ابن علی نے نجات عطا کر دی۔
فإن البقاء علیہ یحط ذنوب العظام، کبیرہ گناہ۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ بس انسان کیا کرے کہ خود کو ان جذبات حسینی کی آغوش میں قرار دے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایھا الانسان، اس بات کی طرف توجہ دو کہ انسان کی حقیقت اس کا مادی جسم نہیں ہے، انسان کی حقیقت اس کی روح ہے، اس کا نفس ناطقہ ہے۔ انسان کا نفس ناطقہ مادی نہیں ہے، مجرد عن المادہ سے۔ جس قدر انسان کا یہ نفس ناطقہ ملکوتی ہوگا، اس کا اہل بیت سے رابطہ قریب ہوتا جائے گا۔ اب انسان کو کوشش کرنا ہے کہ اپنے وجود کو نورانی اور ملکوتی بنائے۔ بس کیا کرے؟ علماء کہتے ہیں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ پتھروں کی اقسام ہیں، کوئی فیروزہ ہے تو کوئی عقیق ہے، اور کوئی پہاڑ کا پتھر ہے جو کسی ارزش میں اور کسی ویلیو میں نہیں آتا۔ انسان بھی اسی طرح سے ہیں، انسان ملکوتی بھی ہیں، غیر ملکوتی بھی ہیں، جو قابل ارزش نہیں ہیں، جن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان اگر ارزش مند ہونا چاہتا ہے تو اس انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عمل صالح انجام دے جو اسے باارزش بنائے۔ اور ایام عزا میں سب سے بڑا عمل صالح اور عظیم عمل فرش عزا پر آنا، ذکر حسین ابن علی کرنا۔ لہٰذا اس کشش کو حاصل کرنے کے لیے بہترین راستہ ان ایام عزا میں اپنی زبان کو تالا لگانا ہے۔ انسان خاموشی اختیار کرے، سکوت اختیار کرے۔ ایام حزن ہیں، ایام مزاح نہیں ہیں، ایام تمسخر نہیں ہیں، ایام گردش نہیں ہیں، ایام عیش و نوش نہیں ہیں۔ انسان ایسے وسائل کے قریب ہو جو اسے عزادار دکھائیں۔ امام رضا علیہ السلام سے جب اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، جب اہل بیت سے ایسی کنڈیشن کے بارے میں پوچھا جائے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ سید الشہداء کا عرفان عزا درک کریں، کیا کیا جائے؟ تو کلی فارمولہ امام رضا نے الصمت باب من ابواب الحکمہ، خاموشی حکمت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے۔ خاموشی اختیار کرو۔ فإن الصمت یقصب المحبہ، انسان خاموش ہوتا ہے تو اپنے محبوب کی محبت کی کشش اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ بس ہم جو ایام حزن میں مزاح کریں، خوشیاں منائیں، قہقہے لگائیں کہ بھئی فرش عزا میں غم منانا تھا، فرش عزا کے باہر تو گیدرنگ ہے، آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، عزادار ہیں، ٹھیک ہے، ہنس گپیاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، قہقہے لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو جوک سناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں۔ نہیں، اگر حسین ابن علی کے جذبے اور کشش کی آغوش میں آنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ حسین ابن علی کی محبت اور جذبے کی کیفیت کو حاصل کرنا ہے تو زبان کو تالا لگانا ہوگا۔ فرماتے ہیں کان ابی اذا دخل شہر المحرم لا یرا ضاحکا، جب محرم کا مہینہ داخل ہوتا تھا تو کسی نے میرے بابا کو کبھی ہنستا نہیں دیکھا۔ اور لوگ تو محرم کا اندازہ ہی اہل بیت کے گھر سے لگاتے تھے کہ جب ان گھرانوں سے گریہ وزاری کی، بکا کی آواز بلند ہوتی تھی تو معلوم ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے۔ لہٰذا اگر انسان چاہتا ہے کہ ان مجالس عزا میں حسین ابن علی کی محبت کی کشش کو جذب کر کے اس جذبے کی کیفیت کو حاصل کرے تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آداب کا خیال رکھے جنہیں علماء نے اس فرش عزا سے متعلق
بیان کیا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ آگے آگے تھوڑا تشریف لے آئیں، آگے آگے تھوڑا تھوڑا درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ پس بیان ہوا کہ انسان کو اللہ نے فنا کے لیے خلق نہیں کیا، اللہ نے انسان کو بقا کے لیے خلق کیا ہے، زندہ رہنے کے لیے۔ اور زندہ اور حیات مادی جسم کے ساتھ نہیں، بلکہ انسان کے نفس ناطقہ کے ساتھ اس کی حیات وابستہ ہے۔ یہ جسم کچھ عرصے کے لیے انسان کو دیا ہے، اس جسم نے خاک کے نیچے چلے جانا ہے، لیکن انسان نے ابدی ہو جانا ہے، انسان نے زندہ رہنا ہے، انسان نے نہیں مرنا۔ انسان کو اگر اپنی حیات کو، اپنی زندگی کو نورانیت دینا ہے، اہل بیت کی حیات سے ملانا ہے، تو اس انسان کو عمل صالح کی ضرورت ہے۔ اور وہ عمل صالح وہی ہے کہ جو اس فرش عزا میں، عرفان عزا میں، اس عزادار کے لیے علماء نے، فقہا نے، عرفاء نے بیان کیا ہے۔ انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان آداب کی رعایت کرے۔ کوئی بھی عمل آداب کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ انسان آتا ہے فرش عزا پر، وضو نہیں ہے اس کا، تو اس کا فرش عزا میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی عبادت ناقص ہے۔ علماء نے ادب بیان کیا ہے، اس فرش عزا میں آنا ہے، سینہ زنی کے لیے آنا ہے، جلوس میں شرکت کرنا ہے، تو انسان کو طہارت کی کیفیت میں ہونا چاہیے، طہارت ظاہری بھی ہو، طہارت باطنی بھی ہو۔ انسان کا لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جس مکان پر انسان عزاداری کی مجلس کو منعقد کرنا چاہتا ہے، اس مکان کا بھی طاہر ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں کہ جیسے انسان اس محبت کی کیفیت کو حاصل کر سکتا ہے، اور اس محبت کی اور اس جذبے کی اور کشش کی کیفیت کو اپنے وجود میں پائیدار رکھتے ہوئے مجذوب بن سکتا ہے، سید الشہداء کا۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس زندگی میں ان امور کو، جو محدود امور ہیں، جو فانی امور ہیں، ان محدود اور فانی امور کو انسان نظر انداز کرے، زندہ و جاوید اور بقا رہنے والے امور کو، پائیدار امور کو، ان سے تمسک کرے اور انہیں اپنے وجود میں لے کر آئے۔ لہٰذا دیکھیں، ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہماری بزرگ ہستیاں ان فرش عزا کو ایک خاص اہمیت دیتی ہیں۔ جب حکومت نے پابندی لگا دی فرش عزا بچھانے پر، تو مرحوم زعیم حوزہ علمیہ قوم شیخ عبدالکریم حائری کی کیفیت ایک عجیب کیفیت تھی، مرحوم آیت اللہ بہجت نقل کرتے ہیں۔ کسی نے مرحوم عبدالکریم حائری سے کہا، کیا ہوا؟ ایک مستحب عمل تھا، حکومت نے بند کر دیا، کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کیوں بےتاب ہو رہے ہیں؟ کہا، تجھے نہیں معلوم، یہ وہ مستحب عمل ہے جس میں 1000 واجب پوشیدہ ہے۔ اگر یہ مجلس عزا برپا ہوگی اور برپا کی جائے گی تو وہ واجب احیاء ہوں گے جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ اسلام زندہ ہوگا کہ جو اس عزاداری میں اور ان مجالس عزا میں پوشیدہ ہے۔ پس اسلام کی بقا کا راز فرش عزا ہے۔ ما ہرچه داریم از محرم و سفر است، معروف جملہ ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے اس محرم اور سفر کی معنوی برکات سے فیضیاب ہو، تو اس انسان کو یہ چاہیے کہ ان مجالس عزا کو ان کے آداب کے ساتھ منائے،
ان مجالس عزا کے انعقاد میں جدیت کا مظاہرہ کرے۔ انہی سے انقلاب آیا بھی ہے، انہی سے انقلاب باقی بھی رہے گا۔ یہ جو معاشرے میں انحطاط کو مشاہدہ کرتے ہیں، بد اخلاقیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، بے پردگیوں کو مشاہدہ کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات سے انحراف کو مشاہدہ کرتے ہیں، سید الشہداء سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جس قدر سید الشہداء کی مجالس عزا کو ان کے آداب کے ساتھ منعقد کیا جائے گا، یہ انقلاب بھی باقی رہے گا، یہ اسلام بھی باقی رہے گا، اسلام کی تعلیمات بھی باقی رہیں گی، اسلام بھی زندہ رہے گا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ کچھ آگے آ جائیں، بعض وانے لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، آگے بہت جگہ ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اللہم صل علی محمد۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی حیدر، یا علی حیدر، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ مرحوم آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ عزائے سید الشہداء ہر مستحب سے زیادہ عظیم مستحب ہے، حتیٰ نماز تہجد سے زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ اس قدر اہمیت ہے عزائے سید الشہداء کو کہ مرحوم آیت اللہ بہجت کے استاد مرحوم علی قاضی باقاعدہ اپنے شاگردوں کو سلوکی وظیفہ سید الشہداء کی عزاداری کے انعقاد کا دیا کرتے تھے۔ اگر تم چاہتے ہو معنوی مقامات حاصل کرنا، اگر تم چاہتے ہو خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنا، اگر تم چاہتے ہو لقاء اللہ کرنا، اگر تم بقا باللہ کے مرتبے پر فائز ہونا چاہتے ہو تو فرش عزا سے غفلت نہ کرو۔ ہر جمعرات کو اپنے گھر میں فرش عزا بچھاؤ۔ مرحوم قاضی کا وظیفہ سلوکی تھا، تمام شاگرد پابندی کیا کرتے تھے اور گھر میں فرش عزا بچھاتے تھے۔ مرحوم آیت اللہ بہجت باقاعدگی سے فرش عزا بچھاتے تھے۔ صرف آیت اللہ بہجت نہیں، قاضی کے تمام شاگرد پابندی کیا کرتے تھے فرش عزا کو بچھانے میں، چونکہ انہوں نے درک کر رکھا تھا، اس بات کو جان رکھا تھا کہ اگر انسان کچھ پانا چاہتا ہے تو باب حسین پر آنا ہوگا۔ اسی لیے تو مرحوم جعفر ششتری کہتے ہیں اگر رمضان میں باب توبہ نصیب نہیں ہوا تو باب حسین میں آؤ عاشور میں، اور باب حسین سے آ کر توبہ حاصل کرو۔ اگر معرفت رمضان میں حاصل نہیں کر سکے، لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکے، تو ایام عزائے محرم میں آؤ، فرش عزا پہ آؤ اور فرش عزا سے اس لیلۃ القدر کی معرفت کو درک کرو اور اس کے مقامات کو درک کرو جو لیلۃ القدر میں تم سے فاقد ہو چکا اور تم سے زائل ہو چکا۔ تمام فقہا عرض کیا، مرحوم آیت اللہ مرجعیت عظمی عبد النبی عراقی مرجعیت عظمی ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام کہنے سے پہلے کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، مولا آپ پر میرا سلام ہو۔ ایک دن دو دن شاگردوں نے برداشت کیا، پھر آ گئے کہ بھئی یہ کون سی نئی رسم آپ شروع کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ فقیہ ہیں، آپ مرجع ہیں، آپ استاد ہیں، زعیم حوزہ ہیں، کیا کوئی روایت آپ کے پاس موجود ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے امام حسین کو سلام کرنا ضروری ہے جو آپ سلام کرتے ہیں؟ کہا نہیں، میں نے کوئی روایت نہیں دیکھی ہے، لیکن مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ یہ جو میں نماز پڑھنے لگا ہوں نا، یہ مجھے سید الشہداء کی برکت سے ملی ہے۔ یہ نماز مجھے حسین ابن علی نے عطا کی ہے۔ اسلام تو کربلا میں نابود ہو جانا تھا، یہ اسلام تو حسین ابن علی نے مجھے دیا ہے۔ تو کیا منعم مخلوق کا شکریہ ادا کرنا
یہ ضروری نہیں ہے، میں تو اپنا وظیفہ ادا کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی کو سلام بھیج کے میں اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میں آپ کا وفادار ہوں اور اس احسان کا بدلہ چکا رہا ہوں کہ یہ تشیع مجھے آپ سے ملی ہے، یہ اسلام مجھے آپ سے ملا ہے۔ کوئی روایت نہیں ہے، نہ ہو روایت۔ حسین کا حق اس سے کئی گنا ہماری گردنوں پر موجود ہے، لہٰذا ہمارے فقہا کی روش تھی اپنی مجلس عزا اور مجلس درس کو مجلس عزا میں تبدیل کرتے تھے۔ بیان ہوا مرحوم آیت اللہ بروجردی کا اپنے درس سے پہلے مصائب کا ذکر کرتے ہیں، مرحوم عبد النبی عراقی اپنی مجلس میں مصائب کو ذکر کرتے ہیں، مرحوم عبد الکریم حائری اپنے شاگردوں میں شاگرد کو کہتے ہیں مصائب پڑھو۔ یہ فقہا کی روش رہی ہے۔ درس خارج اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک سید الشہداء کے مصائب کو ذکر نہ کیا جائے، لہٰذا اس قدر اہمیت ہے۔ اور علماء ذکر کرتے ہیں آداب کو کہ دیکھو سید الشہداء کے گنبد کے نیچے دعا قبول ہے، انسان دعا مانگے تو قبول ہے۔ جہاں کہیں بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے وہاں قبہ حسینی اور گنبد حسینی آتا ہے، لہٰذا اس فرش عزا پر زائر کی عزادار کی ہر حاجت اور ہر دعا قبول ہے۔ روایات علماء نے برہان پیش کیے ہیں اس کے اوپر، مرحوم جعفر ششتری نے، اور بیان کرتے ہیں ان مجالس عزا میں جو افراد باوضو ہو کر شریک ہوتے ہیں ان کا دل کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہیں، یہ کبھی مردہ نہیں ہوں گے۔ مجلس سے باہر جا کر اگر آپ کو ان کے عمل میں کوئی کوتاہی یا خامی نظر آتی ہے تو پریشان نہ ہو، حسین ابن علی کی مجلس میں آئے تھے، یہ حسین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو نجات بخشیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے عمل کو کہہ سکتے ہیں بھئی یہ عمل انجام دے رہا ہے، یہ برا ہے۔ کسی نے کہا بھئی فلاں عزادار ہے، امام خمینی کو گالی دیتا ہے، کہو فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے۔ فلاں عزادار ہے، وہ نشہ کرتا ہے، کہو فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے، گالی دیتا ہے، فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے۔ لیکن آپ کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ حسین ابن علی اسے نجات عطا نہیں کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ آپ سے پوچھ کے کرنی ہے؟ نہیں، حسین ابن علی کا کام ہے۔ مصباح الہدی وہ ہیں، سفینۃ النجات وہ ہیں۔ جیسے اس نصرانی کو ایک یا حسین کہنے پر، ایک گریہ کرنے پر حسین ابن علی نے قبرستان نصرانیت سے اس کو نکال کر باب الساعہ کے اندر جگہ دی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ گنجائش موجود ہے۔ ہم تو کم از کم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، حسین کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے عزادار ہیں، یقیناً ہم حسین ابن علی کی شفاعت سے مالا مال ہوں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ وہ مجالس عزا ہیں کہ جن میں انبیاء تشریف لاتے ہیں، سب روایات موجود ہیں۔ یہ وہ مجالس عزا ہیں جن میں ملائکہ تشریف لاتے ہیں، روایات موجود ہیں۔ یہ وہ مجالس عزا ہیں جن میں پاکیزہ ہستیاں تشریف لاتی ہیں۔ یہ وہ مجالس عزا ہیں جن میں علی و بطول آتے ہیں، جن میں صاحب العصر والزمان آتے ہیں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پس انسان کم از کم یہ تو سوچ لے کہ میں اس مجلس میں جا رہا ہوں جس میں علی و بطول موجود ہیں، جس میں صاحب الزمان موجود ہیں، ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے وقت پر جاؤں، بطول کو انتظار کروانا اچھی بات نہیں ہے۔ میری وجہ سے مجلس تاخیر سے شروع ہو، کیوں؟ مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے۔ وہ مقدس ہستیاں ہیں، وہ اس مجلس میں شرکت کے لیے آئی ہیں، مجھ سے پہلے آ چکی ہیں، میں باعث بن رہا ہوں کہ مجلس دیر سے شروع ہو، کیوں؟ اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ وہ طریقے ہیں جن سے انسان محبت کے ان جذبات کو حاصل کر سکتا ہے۔ بے ادبی سے کوئی شخص بامراد نہیں ہوا، با ادب بامراد، بے ادب بے مراد۔ اگر فرش عزا کے آداب کا خیال نہیں رکھا جائے گا تو کیسے تصور کرتے ہیں کہ ہم بامراد ہوں گے؟ لہٰذا
خیال رکھا جائے۔ پھر بیان ہوتا ہے کہ اس مجلس عزا اور فرش عزا پر آنے والے عزادار کا سانس بھی تسبیح کا درجہ رکھتا ہے۔ روایات موجود ہیں۔ صائم کا سانس ثواب اور عبادت شمار ہوتا ہے، اس فرش عزا پر آنے والے عزادار کا سانس بھی تسبیح ہے۔ اور بیان ہوا کہ حضرت السید الشہداء عرش سے فرش پر اپنی مجلس عزا میں شریک ان عزاداروں کو مشاہدہ کرتے ہیں کہ کون آداب کی رعایت کر رہا ہے، اسے فرش سے عرش پر لے کر جاؤں اور اسے مجذوب عزادار بنا دوں۔ لہٰذا یہ نہایتی پاکیزہ بابرکت مجالس عزا ہیں۔ جس قدر انسان ادب کا خیال رکھے گا با ادب ہوگا، اور اگر ادب کا خیال نہیں رکھے گا تو اسے مراد نہیں ملے گی۔ توسل جاری رکھے، محنت جاری رکھے، وہ سالک رہے گا، اسے جذبے کی کیفیت حاصل نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی امام حسین اسے آخری لمحات میں کہیں نہ کہیں نجات عطا کریں گے۔ مرحوم مرجعیت عظمی آیت اللہ شیخ سید محسن الحکیم آتے ہیں سید الشہداء کی زیارت کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر میں۔ زیارت کرتے ہیں اور کہولت سن ہے، آتے ہیں اس طرف حضرت حر کی زیارت کے لیے، زری کو تھامتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایھا الحر، مجھے آپ کے اوپر 3 امتیاز حاصل ہیں جو آپ کو نہیں ہے، 3 فضیلتیں مجھے حاصل ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہیں۔ پہلی فضیلت مجھے آپ کے اوپر یہ حاصل ہے، میں فاطمہ کی نسل سے ہوں اور تو فاطمہ کی نسل سے نہیں ہے۔ اے حر، مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں فقیہ اہل بیت ہوں، تو فقیہ اہل بیت نہیں ہے۔ اور اے حر، مجھے یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ ہزاروں لوگ دنیا میں میری تقلید کرتے ہیں، میری پیروی کرتے ہیں، جبکہ تو صرف 1000 افراد کا سپہ سالار تھا۔ حر، یہ 3 امتیاز مجھے حاصل ہیں، لیکن اے حر، 2 امتیاز تیرے پاس ایسے ہیں کہ میں محسن الحکیم تیری زری پر آ کر اس کو بوسہ دے رہا ہوں۔ پہلا امتیاز تجھے یہ حاصل ہے کہ تجھے سید الشہداء کی ضمانت ملی ہے، تو سید الشہداء کی شفاعت سے مالا مال ہے۔ اور اے حر، تجھے دوسرا امتیاز یہ حاصل ہے کہ تیری پیشانی پر بطول کا رومال باندھا ہوا ہے، تیری پیشانی پر بطول کا رومال ہے۔ اے حر، وہ امتیاز مجھے حاصل نہیں، اس وجہ سے تیرے در پر آ کر میں تجھے سلام پیش کرتا ہوں۔ اے حر، سید الشہداء کوفے کی طرف سفر کر رہے ہیں اور جب زبالہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو حضرت ابو الفضل العباس سے کہتے ہیں کہ پانی کے مشکوزوں کو پہلے کی نسبت زیادہ بھر لو، ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ اور جب کوفے کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک صحابی آواز دیتا ہے اللہ اکبر۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا وہ سامنے نخلستان نظر آ رہا ہے۔ کہا یہ سرزمین ہے، یہ صحرا ہے، یہاں کوئی نخلستان نہیں، یہ ایک لشکر ہے جو تمہاری طرف آ رہا ہے، شدت سے پیاسا ہے، ہلکان ہونے کو ہے۔ جیسے ہی لشکر قریب آیا، امام حسین نے دستور دیا کہ مشکیزوں کے تسمے کھول دیے جائیں، تمام لشکر کو سیراب کیا جائے۔ حر 1000 فوج کے ساتھ حسین ابن علی کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، لیکن آل رسول ان کی فطرت یہ ہے سجیتکم الکرم، پانی پلایا، نہ صرف 1000 لشکر کو پانی پلایا بلکہ سواریوں کو، گھوڑوں کو، حیوانات کو بھی سیراب کیا۔ اور جب لشکر سیراب ہو گیا اور وقت آیا آذان کا، پیغام بھیجا
کہ ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں، تم اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھو۔ کہا ٹھیک ہے، میں یزید کی افواج کا سپاہی ہوں، لیکن جانتا ہوں اتنے ادب کو کہ فرزند رسول کی اقتداء کرنا ہے، میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا۔ ایک نماز جماعت قائم ہوئی، اور نماز کے بعد جب سید الشہداء اپنی سواری پر آ کر سوار ہوئے اور دوبارہ سفر کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہی حر ہے آگے بڑھتا ہے، سید الشہداء کی اس سواری کی لگام کو تھام لیتا ہے جو عربوں کے ہاں بہت بے ادبی شمار کی جاتی تھی۔ سید الشہداء کہتے ہیں، سکولت کا اموں کا، تیری ماں تیرے اوپر گریا کرے، تو کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا حسین اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی تجھے ایسا ہی جواب دیتا، لیکن کیا کروں حسین، فاطمہ کا احترام لازم ہے، میں تجھے جواب نہیں دیتا۔ لہذا نہیں جانے دیا حر نے، اور بالآخر کل 2 محرم کے مصائب بیان ہوئے کہ یہ قافلہ پہنچ گیا کربلا کی سرزمین میں، اور العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں کہ عاشور کے دن جب سید الشہداء نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے اللہ کے رسول کے حرم کا حفاظت کرے اور دفاع کرے؟ ایسے میں حر آتا ہے اور عمر سعد سے کہتا ہے، اے عمر سعد تو کیا کرنا چاہتا ہے اس لشکر کے ساتھ؟ کہا سروں کو تنوں سے جدا کر دیے جائیں گے اور ہاتھوں کو جسموں سے جدا کر دیا جائے گا۔ عمر سعد کے ارادے کو بھانپ لیا، جان لیا، اپنے خیمے میں آتا ہے، ایسے کانپ رہا ہے جیسے سانپ کانپتا ہے، اور صحابی نے پوچھا، ساتھی نے پوچھا، اے حر اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کوفے کا شجاع ترین انسان کون ہے تو حر میں تیرا نام لوں گا، کیا وجہ ہے، تو کیوں کانپ رہا ہے؟ کہتا ہے میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور میں جہنم کو انتخاب نہیں کروں گا، جنت کی طرف جاؤں گا۔ لہٰذا باہر نکلتا ہے، اپنی سواری کو خیام حسین کی طرف موڑتا ہے، اور ایک انداز میں آتا ہے کہ جو عربوں کا ایک مخصوص انداز تھا۔ عرب جب نادم ہوتے ہیں، جب پشیمان ہوتے ہیں تو اپنی زرہ کو الٹا باندھ لیتے ہیں۔ بعض کے رسم ہوتی ہے کہ وہ اپنے جوتوں کو اپنی گردن میں آویزاں کر لیتے ہیں، بعض کی رسم ہوتی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے سروں پر ڈال لیتے ہیں۔ حر نے ان تمام رسومات پر عمل کیا اور آیا خیام حسین کی طرف، راستے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، اے میرے پروردگار، میں نے آل رسول کے دلوں میں کرب کو ایجاد کیا، میرے اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اور جب خیام حسینی کی طرف آتا ہے تو سید الشہداء کو مخاطب قرار دیتا ہے، کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، حل لی توبہ، کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ اور میں وہی حر ہوں جو آپ کو کربلا میں لایا، اور میں وہی حر ہوں جس نے آپ کے خاندان کے دلوں میں اضطراب کو، رعب کو، وحشت کو ایجاد کیا، کیا میرا گناہ بھی معاف ہو جائے گا؟ امام نے جواب دیا، حر تیری توبہ قبول ہے، حر آجا نیچے اپنی سواری سے اتر جا۔ کہا نہیں، میں اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں تو اشقیاء سے جہاد کروں۔ امام نے اجازت دی،
حر میدان میں آئے اور 18 افراد کو واصل جہنم کیا۔ حر کو ضربت آئی، سواری سے نیچے آئے، ابا عبداللہ حر کے پاس آتے ہیں، حر کی پیشانی سے خاک کو دور کرتے ہیں، حر کے پیشانی سے خون کو جدا کرتے ہیں، اس قیمتی رومال کو جو صدیقہ طاہرہ کا رومال